بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازہ کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو، تو وہ ثواب کے 2 قرات لے کر واپس ہوگا، جن میں سے ہر قرات گویا احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور جو آدمی صرف نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے، دفن ہونے تک ساتھ نہ رہے، تو وہ ثواب کا ایسا ہی 1 قرات لے کر واپس ہوگا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: جیسا کہ ظاہر ہے، حدیث کا مقصد جنازہ کے ساتھ جانے، اس پر نماز پڑھنے اور دفن میں شریک کرنے کی ترغیب دینا اور فضیلت بیان کرنا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ چلا اور صرف نماز میں شرکت کر کے واپس آ گیا، وہ بقدر 1 قرات کے اجر کا مستحق ہوگا، اور جو شخص دفن تک شریک رہا وہ 2 قرات کا مستحق ہوگا۔ قرات رائج قول کے مطابق درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے، قریباً 2 پیسہ، کیونکہ اس زمانے میں مزدوروں کو ان کے کام کی اجرت قرات کے حساب سے دی جاتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر قرات کا لفظ بولا اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس کو دنیا کا قرات درہم کا 12واں حصہ آدھا آنا نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ثواب آخرت کا قرات ہوگا جو دنیا کے قرات کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد پہاڑ اس کے مقابلے میں بڑا اور عظیم الشان ہے۔ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس عمل پر یہ عظیم ثواب تب ہی ملے گا جبکہ یہ عمل ایمان و یقین کی بنیاد پر اور ثواب ہی کی نیت سے کیا گیا ہو، یعنی اس عمل کا اصل محرک اللہ رسول کی باتوں پر ایمان و یقین اور آخرت کے ثواب کی امید ہو۔ بس اگر کوئی شخص صرف تعلق اور رشتہ داری کے خیال سے یا میت کے گھر والوں کا جی خوش کرنے ہی کی نیت سے یا ایسے ہی کسی دوسرے مقصد سے جنازہ کے ساتھ گیا اور نماز جنازہ اور دفن میں شریک ہوا، اللہ اور رسول کے حکم اور آخرت کا ثواب اس کے پیش نظر تھا ہی نہیں، تو وہ اس ثواب عظیم کا مستحق نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہے اور سمجھنا چاہیے کہ اعمال کے اجر اخروی کے لیے ایک عام شرط ہے۔ اس سلسلہ معارف الحدیث کی پہلی جلد کے بالکل شروع میں حدیث انما الاعمال بالنیات کی تشریح میں اور دوسری جلد میں اخلاق کے زیر عنوان پر اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ جنازہ کے ساتھ تیز رفتاری اور جلدی کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازے کو تیز لے جایا کرو، اگر وہ نیک ہے تو قبر اس کے لیے خیر ہے، یعنی اچھی منزل ہے، جہاں تک تیز چل کے اس کو جلدی پہنچا دو گے، اور اگر اس کے سوا دوسری صورت ہے یعنی جنازہ نیک کا نہیں ہے تو ایک برا بوجھ تمہارے کندھوں پر، تم تیز چل کے جلدی اس کو اپنے کندھوں سے اتار دو گے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جنازہ کو جلدی اپنے ٹھکانے پہ پہنچانے کی کوشش کی جائے، تجدید و تقسیم کے انتظام میں بھی بے ضرورت تاخیر نہ کی جائے، اور جب دفن کے لیے جنازہ لے جایا جائے تو خواہ آہستہ آہستہ نہ چلا جائے بلکہ مناسب حد تک تیز چلا جائے۔ اگر میت نیک اور اللہ کی رحمت کی مستحق ہے تو پھر جلدی اس کو اس کے اچھے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر جلدی اس کے بعد سے سبکدوشی حاصل کی جائے۔ نماز جنازہ اور اس میں میت کے لیے دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھو تو پورے خلوص سے اس کے لیے دعا کرو۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ۔ تشریح: نماز جنازہ کا اصل مقصد میت کے لیے دعا ہی ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد و تسبیح اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف گویا دعا ہی کی تمہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھتے تھے جو آگے درج کی جا رہی ہیں وہ سب اس موقع کے لیے بہترین دعائیں ہیں۔ حضرت
عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے جنازہ کی نماز پڑھی. اس میں آپ نے میت کے لیے جو دعا کی، اس دعا کے یہ الفاظ مجھے یاد ہے. آپ اللہ کے حضور میں عرض کر رہے تھے، اے اللہ تو اس بندے کی مغفرت فرما، اس پر رحمت فرما، اس کو عافیت دے، اس کو معاف کر دے، اس کی باعزت مہمانی فرما، اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع فرما دے، جہنم کی آگ اور اس کی سوزش و جلن کی بجائے پانی سے، برف سے اور اولن سے اس کو نہلا دے اور ٹھنڈا اور پاک فرما دے، اور گناہوں کی گندگی سے اس کو صاف فرما دے، جس طرح اجلے کپڑے کو تو نے میل سے صاف فرما دیا ہے، اور اس کو دنیا کے گھر کے بدلے میں آخرت کا اچھا گھر اور گھر والوں کے بدلہ میں اچھے گھر والے اور رفیق حیات کے بدلہ میں اچھا رفیق حیات عطا فرما دے، اور اس کو جنت میں پہنچا دے، اور عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے اس کو پناہ دے. حدیث کے راوی عوف بن مالک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن کر میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ کاش یہ میت میں ہوتا. صحیح مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے پر نماز پڑھتے تھے تو اس میں یوں دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے زندوں کی اور مردوں کی، حاضروں کی اور غائبوں کی، چھوٹوں کی اور بڑوں کی، مردوں کی اور عورتوں کی، سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اس کو اسلام پر قائم رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور جس کو اس عالم سے اٹھائے اس کو ایمان کی حالت میں اٹھا. اے اللہ اس میت کی موت کے اجر سے ہمیں آخرت میں محروم نہ رکھ، اور اس دنیا میں اس کے بعد تو ہمیں کسی فتنہ اور آزمائش میں نہ ڈال. مسند احمد سنان ابی داؤد، جامعہ ترمذی، سنان ابن ماجہ. ترجمہ. حضرت وصلہ بن السقا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی. میں نے سنا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ تیرا یہ بندہ فلاں بن فلاں تیری امان میں اور تیری پناہ میں ہے، تو اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے بچا، تو وعدوں کا وفا کرنے والا اور خداوند حق ہے. اے اللہ تو اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس پر رحمت فرما، تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. سنان ابی داؤد، سنان ابن ماجہ. تشریح. جنازہ کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اور دعائیں بھی ثابت ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہی تین ہیں جو مندرجہ بالا حدیثوں میں مذکور ہوئی. پڑھنے والے کو اختیار ہے، جو چاہے دعا پڑھے اور چاہے تو ان میں سے متعدد دعائیں پڑھے. مندرجہ بالا حدیثوں سے خاص کر وصلہ بن اسقا اور ابو ہریرہ کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز میں یہ دعائیں اتنی آواز سے پڑھی کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سن کر ان کو محفوظ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نماز میں بعض دعائیں وغیرہ اس لیے دلچسپ اور آواز سے پڑھتے تھے کہ دوسرے لوگ سن کر سیکھ لیں. جنازہ کی ان نمازوں میں دعاؤں کا باآواز پڑھنا بھی غالباً اسی مقصد سے تھا، ورنہ عام قانون دعا کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا آہستہ کرنا افضل ہے. قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، اپنے رب سے دعا کر عاجزی و مسکینی کے ساتھ اور چپکے چپکے. نماز جنازہ میں کثرت تعداد کی برکت اور اہمیت. اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.